بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے سے فارغ ہوئے تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جو ہے عمارہ اور ان کی بیوی سلمہ بنت عمیس، یہ لوگ مکے میں ہی رہتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں تشریف لے آئے تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہم اپنے چچا کی یتیم بچی کو ان مشرکین کے پاس کب تک چھوڑے رکھیں گے؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم انہیں ساتھ ہی لے چلتے ہیں. تو حضور نے انہیں ساتھ لے جانے کی اجازت فرمائی. اچھا، رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے. تو اس لحاظ سے اس بچی کے حضور چچا بھی ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے سے اس بچی کے کزن بھی ہیں اور چچا بھی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی ٹھیک ہے، تم جو ہے اس بچی کو ساتھ لے چلو. ایک قول میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ بچی بھاگی، یا عمی یا عمی، اے میرے چچا اے میرے چچا، یہ کہتی دوڑتی ہوئی حضور کے پیچھے آئی. حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسے دے دیا. چھوٹی بچی تھی، حضرت علی نے اسے اٹھا لیا اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا اور کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کا خاص خیال رکھنا. اب حضرت حمزہ تو حضور کے چچا ہے، تو بی بی فاطمہ سے انہوں نے کیوں کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کا خیال رکھنا؟ اب اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت علی کے چچا کی بیٹی، تو اس لحاظ سے فاطمہ کے چچا کی بیٹی انہوں نے کہہ دیا. تیسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ دودھ شریک بھائی ہیں، تو اس لحاظ سے حضرت حمزہ حضرت فاطمہ کے بھی چچا ہو گئے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کا خیال رکھنا. اچھا، اس ضمن میں علماء جو ہے ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ یہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے تو عمارہ کے متعلق حضرت علی اور ان کے بھائی جعفر اور زید ابن حارثہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا. یعنی جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ ان تینوں میں یہ بحث چل پڑی کہ اب اس لڑکی کا حقدار کون ہے، کس کے گھر رہے گی، کون اس کا خیال رکھے گا، کون اس کا سرپرست ہوگا. تو حضرت زید ابن حارثہ کہنے لگے کہ اس لڑکی پر سب سے زیادہ حق تو میرا ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ فرمایا اور اس کے بعد مواخات مدینہ فرمایا، تو مواخات مدینہ میں مجھے اور حمزہ کو بھائی بھائی بنایا. تو چونکہ اب میں حمزہ کا بھائی ٹھہرا تو اب اس کی ذمہ داری بھی میری ہے، اور پھر حمزہ کی مجھے وصیت بھی تھی کہ میرے بعد اس کا خیال رکھنا. تو چونکہ میں اس کا وصی ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے. حضرت علی نے عرض کیا نہیں، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، یہ مجھے ملنی چاہیے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ تو پھر میرے چچا کی بھی بیٹی ہے، تو اس لحاظ سے تو مجھے ملنی چاہیے. پر علی، مجھے تم پر ایک فضیلت حاصل ہے، وہ یہ کہ میرے گھر اس بچی کی خالہ ہے. اچھا، بچی کی خالہ سے مراد حضرت اسماء بنت عمیس ہے. یہ بچی کی ماں کون ہے؟ سلمہ بنت عمیس. تو سلمہ بنت عمیس کی بہن اسماء بنت عمیس جو ہیں یہ حضرت جعفر کی بیوی ہیں. تو اس لیے حضرت جعفر نے کہا کہ چونکہ میرے گھر اس کی خالہ ہے، اس لیے اس پر سب سے زیادہ حق تو پھر اس لحاظ سے میرا بنتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں، بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت جعفر کا اس پہ سب سے زیادہ حق بنتا ہے، کیونکہ جعفر کے گھر میں اس کی خالہ ہے، اور الخالۃ بمنزلۃ الام، اور خالہ جو ہے وہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے. تو پھر جب حضور نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ فرما دیا تو وہ خوشی کے مارے ایک ٹانگ پر اچھل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد کودنے لگے. آپ نے ان کی یہ حرکت دیکھ کر پوچھا جعفر یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
نجاشی جب کسی شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا تھا تو اس کے گرد ایک ٹانگ پر اچھلنے کودنے لگتا تھا۔ تو یہاں یہ وہی بات ہے جو پہلے خیبر کے ضمن میں بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہ واقعات 2 دفعہ پیش آیا ہو کہ خیبر میں بھی حضرت جعفر نے اسی طرح اچھل کود کی ہو محبت میں اور پیار میں، اور یہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہو، اور یہ ان کے وہاں چونکہ اتنا عرصہ رہے، ایک آدمی کہیں رہ لے 18-20 سال تو یعنی کافی عرصہ رہ لے تو پھر وہاں کے طور طریقے اپنا لیتا ہے۔ تو غرض حضور نے حضرت جعفر کے حق میں اس لیے فیصلہ فرمایا کہ ان کے گھر میں عمارہ کی خالہ تھی۔ اچھا، اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم میرے بھائی اور میرے ساتھی ہو، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ پھر آپ نے حضرت جعفر سے فرمایا میری صورت اور میری سیرت میں تم سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہو۔ یہ بات انہوں نے حضرت جعفر کو خیبر میں بھی کہی تھی۔ اور اسی طرح حضرت زید ابن حارثہ سے فرمایا کہ تم میرے بھائی اور میرے غلام ہو، اور ایک روایت میں ہے تم اللہ کے اور اس کے رسول کے غلام ہو۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں کے بارے میں ایک خوبصورت بات کہی کہ اگر ان تینوں میں سے کہ سب کی عزت افزائی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب